اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ کوئی کھٹکا، کوئی آہٹ ضرور ہوئی تھی۔ میری آنکھ بلا سبب نہیں کھلی تھی۔ دروازے کے پاس خفیف سا کھٹکا ہوا تو میں یوں اچھلا جیسے میرا پیر جلتے ہوئے انگارے پر پڑ گیا ہو۔ دسمبر کی شدید سردی کے باوجود میرا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ دل گویا حلق میں دھڑکنے لگا۔ میں اس طرابی کیفیت میں کھڑا ہو گیا۔ میرے اٹھنے سے پیال میں سرسراہٹ سی ہوئی تو میں اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ میں بزدل ہرگز نہیں ہوں۔ متعدد موقعوں پر میں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں۔ میں موت سے خوف زدہ بھی نہیں ہوں، مگر ایسی موت کا کیا فائدہ جس پر انسان کتوں کی طرح مارا جائے۔ میں اس وقت کتوں میں ہی تو گرا ہوا تھا، اور کتے بھی نہایت گھٹیا نسل کے۔ اب میری آنکھیں اندھیرے میں بھی دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ دروازے میں پھر بہت خفیف سا کھٹکا ہوا اور دروازہ بہت آہستگی سے بے آواز کھلنے لگا۔ میں پنجوں کے بل دوڑ کے کھلنے والے پٹ کی اوٹ میں ہو گیا اور اپنی سانس تک روک لی۔ پھر کوئی بہت آہستگی سے اندر آ گیا۔ مجھے آنے والے کا ہیولا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لمبا تڑنگا شخص تھا۔ وہ جو ہی ذرا آگے بڑھا، میں نے جھپٹ کر اس کی بیل کی سی گردن دائیں بازو کے شکنجے میں جکڑ لی۔ بائیں ہاتھ سے میں نے اس کا منہ دبا دیا تھا کہ وہ کوئی آواز نہ نکالنے پائے۔ وہ بری طرح مچلا۔ اپنی گردن میرے شکنجے سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے سرگوشی میں اس سے کہا، زور لگاؤ گے تو اپنی گردن توڑوا بیٹھو گے، کون ہو تم؟ اس نے حلق سے آواز نکالنے کی کوشش کی، مگر الفاظ اندر ہی گھٹ کر رہ گئے۔ منہ پر تو میرا ہاتھ جمع ہوا تھا۔ دیکھو، میں تمہارے منہ پر سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں، مگر شور مچانے کی کوشش مت کرنا۔ میں تو اپنی جان سے جاؤں گا ہی، مگر اس سے پہلے یہ بیل کی سی گردن توڑ دوں گا۔ میں نے مساک لہجے میں کہا، ہٹاؤں ہاتھ؟ جواب میں اس نے کدو سا سر اسبات میں ہلا دیا۔ میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا، مگر اس کی گردن آزاد نہیں کی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا، پھر سرگوشی میں بولا، میں اچھے میاں کا بھائی ہوں اقبال۔ اچھے میاں خود کہاں ہیں؟ میں نے اس کی گردن چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ کسی کام سے اعلی آباد گئے ہیں، اس نے اپنی گردن سہلاتے ہوئے کہا۔ جاتے ہوئے آپ کے بارے میں بتایا تھا انہوں نے، کہہ رہے تھے کہ ممکن ہے مجھے 4-5 دن لگ جائیں۔ پھر وہ چونک کر بولا، کھانا کھایا آپ نے؟ کھانا کیسے کھاتا؟ اچھے میاں کا انتظار کرتے کرتے ابھی تو آنکھ لگی تھی۔ اچھے بھائی بہت جلدی میں تھے، ورنہ آپ کو ضرور بتا کر جاتے۔ میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ معاف کرنا بھائی، میں نے کہا، میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف ہوئی، مگر تمہیں یوں چوروں کی طرح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ شام کو ہمارا خالہ زاد بھائی یہاں پہنچا ہے، اس سے خطرہ ہے کیونکہ وہ پولیس میں ہے اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ میرے ساتھ ہی پیال پر بیٹھ گیا تھا۔ میں اب چلتا ہوں، کہیں اس حرامزادے کو شک نہ ہو جائے۔ آپ سو مت جائیے، میں موقع ملتے ہی کھانا لے کر آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی خطرے کی بات ہے تو کھانا رہنے دو، میں بھوکا ہی سو جاؤں گا۔ بھوکے نہیں سوتے ہیں بیٹا، نانا جی نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے نانا جی، میں نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ دل نہ چاہے بیٹا، مگر زندہ رہنے کے لیے کھانا تو پڑے گا، نانا جی نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ میں نہیں کھاؤں گا، میں نے غصے میں کہا۔ مجھے زندہ بھی نہیں رہنا ہے، میں بابا کے پاس جاؤں گا۔ بابا یاد آئے تو میں بری طرح سسکنے لگا۔ کامی بیٹا، اماں نے بلکتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا، تو بھی مجھے چھوڑ گیا تو میں کس کے سہارے زندہ رہوں گی؟ ٹھیک ہے، تو کھانا نہیں کھائے گا تو میں بھی نہیں کھاؤں گی، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ اماں روتی تھی تو اپنا دکھ بھول جاتا تھا، مجھ سے ان کے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ ہنستی رہیں۔ بابا کے انتقال کو 10واں دن تھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی بابا کو دفنا کر لوٹا ہوں۔ ڈوبتے سورج کی زرد روشنی میں بابا کی تازہ قبر پر جلتی ہوئی اگربتی کا بل کھاتا دھواں، سروں پر ٹوپیاں اوڑے لوگوں کے زبردستی بنائے ہوئے سوگوار چہرے، قبر کی مٹی پر پانی کی بوچھاڑ سے اٹھنے والی سوندھی مٹی اور گلاب کی ملی جلی مہکار، گارے میں لتھڑے ہوئے گورکن کی استغفانی ہاتھ اور بے حس چہرہ، مسجد سے لیا ہوا خالی گہوارہ، کلمہ طیبہ سے کڑی ہوئی سیاہ ریشمی چادر اور قبر پر فاتحہ دینے کے بعد مولوی صاحب کی کاروباری افسردگی، یہ سب مناظر میرے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ ذہن میں اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو تو کھانا کھانے کو کب جی چاہتا ہے، مگر میں اماں کو بھی تو روتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے مسلسل رو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا دل مٹھی میں لے کر بینچ رہا ہو۔ ایک بار پھر میرے آنسو بہنے لگے اور میں اماں سے لپٹ گیا۔ مجھے معاف کر دیں اماں، میں نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا کہنا مانوں گا، مگر آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ اماں نے روتے روتے سر اٹھایا اور چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ ہاں اماں، وعدہ کریں کہ آئندہ کبھی نہیں روئیں گی، بس آپ ہنستی رہا کریں، میں آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اماں روتے روتے ہنسنے لگی، مگر ان کی وہ زخمی سی مسکراہٹ آج بھی مجھے یاد ہے۔ انہوں نے جلدی سے آنسو پہنچ لیے اور میرا ہاتھ پکڑ کر چوکی پر لے گئی جہاں کھانا چنا ہوا تھا۔
میں نے اگل نگل کر کسی نہ کسی طرح چند لقمے کھائے اور ہاتھ کھینچ لیا۔ شاید ہم تینوں ہی ایک دوسرے کی وجہ سے کھا رہے تھے۔ پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ بہت آہستگی سے دستک ہوئی تو میں نے دروازے سے کان لگا دیے۔ دروازہ کھولیے، میں ہوں اقبال۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ اقبال ایک پوٹلی میں کھانا باندھ کر لایا تھا۔ کھانے کی پوٹلی رکھ کر اس نے جیب سے ماچس نکال کر موم بتی جلانا چاہی تو میں نے جلدی سے پھونک مار کے تیلی بجھا دی اور سخت لہجے میں بولا، احمقانہ حرکتیں مت کرو، باہر سے کسی نے روشنی دیکھ لی تو میرے ساتھ تم بھی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میرا لہجہ اتنا سخت تھا کہ اقبال شاید سہم کر رہ گیا۔ چند لمحے تک اس کے منہ سے کوئی لفظ بھی نہ نکل سکا۔ پھر وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، مگر آپ اندھیرے میں کھانا کیسے کھائیں گے؟ مجھے احساس ہوا کہ میرا لہجہ کچھ زیادہ ہی سخت تھا۔ اس بیچارے کو یوں نہیں جھڑکنا چاہیے تھا۔ اس وقت تو ویسے بھی میں انہی لوگوں کے رحم و کرم پر تھا۔ میں نے تھوڑے نرم لہجے میں کہا، مجبوراً مجھے اندھیرے میں ہی کھانا پڑے گا۔ کمرے سے باہر روشنی کی ایک ذرا سی لمک بھی چلی گئی تو میں تو خیر مارا ہی جاؤں گا۔ تمہارا پورا گھر زیر عتاب آ جائے گا۔ مجھے اپنے درست لہجے پر افسوس ہے۔ معافی تو مجھے مانگنا چاہیے سکندر بھائی، اقبال نے کہا۔ میں نے ان لوگوں کو اپنا نام سکندر ہی بتایا تھا۔ پھر وہ ہنس کر بولا، آپ اتنی فارسی کیوں بولتے ہیں؟ ابھی ایک جملے میں آپ نے 10 جگہ فارسی بولی۔ میں نے فارسی بولی؟ میں کھانے کی پوٹلی کھولتے ہوئے بولا، بتاؤ ذرا کیا فارسی بولی؟ بتاؤں؟ وہ ہنس کر بولا، احمقانہ، روشنی، عذاب، رمق، زیر عتاب، درست، مجبوراً۔ ارے میں نے ہنس کر کہا، تم نے تو واقعی فارسی پڑھی ہے۔ میں نے دادا جان سے فارسی اور اردو دونوں پڑھی ہیں، اقبال نے کہا۔ یہاں تو اسکولوں سے اردو اور فارسی غائب ہوتی جا رہی ہے۔ زیادہ تر اسکولوں میں ماسٹر نہیں ملنے کا بہانہ بنا کر طلبہ کو غیر محسوس طریقے سے محروم کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ ہنس کر بولا، میں ابھی کیا بحث لے بیٹھا، آپ کھانا کھائیے۔ کھانے کے بعد میں نے برتنوں کی پوٹلی باندھ کر اقبال کو دی۔ کونے میں رکھی ہوئی سراہی سے پانی پیا اور پیال پر ڈھیر ہو گیا۔ اقبال نے جاتے ہوئے کہا، دروازہ اندر سے بند مت کیجیے گا، میں باہر سے تالا لگا دیتا ہوں، اس لیے کوئی اس کمرے میں نہیں آ سکتا۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک جاگتا رہا۔ میں تو ان حالات میں پھر بھی سو لیتا تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اب تک نیم پاگل ہو گیا ہوتا۔ میں کیا تھا اور کیا بن گیا تھا؟ بابا مجھے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں CSS کا امتحان پاس کروں اور ٹھاٹ سے ڈپٹی کمشنر بنوں، مگر اجل کے برہم ہاتھوں نے انہیں اتنی مہلت ہی نہ دی۔ اس کے باوجود میں نے بابا کے خواب کو تعبیر دینا چاہی، مگر اس میں ناکام رہا۔ مجھے بڑا آدمی بنانے کے لیے میری ماں وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی تھی۔ میں کبھی کبھی حسرت سے سوچتا کہ اگر بابا ملنے میں اتنی جلدی نہ کرتے تو کیا ہوتا۔ بابا بہت بڑے جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ دادا جان خان بہادر ملک سلطان علی اتنی زمینوں کے مالک تھے کہ صوبے کے معززین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بابا کو پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے دادا جان نے انہیں آکسفورڈ میں اعلیٰ تعلیم دلائی تھی۔ ان کے برعکس میرے تایا ملک عثمان خالد کو ذمہ داری کے سوا کسی چیز سے دلچسپی نہ تھی، انہیں مظاہروں پر حکمرانی کا شوق تھا۔ دادا جان اکثر فخر سے کہتے، اوئے روب اور دبدبہ تو عثمان کا ہے، وہ صحیح معنوں میں خان بہادر ملک سلطان کا جانشین ہے۔ اس انگریزی پڑھائی نے عرفان کو تباہ کر دیا۔ اوئے وہ کمی کمینوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ بابا نے ایک کمی کی بیٹی سے شادی کر کے دادا جان کے خاندانی وقار کو خاک میں ملا دیا تھا۔ ان کی نظروں میں نانا جی کمی تھے، کیونکہ وہ معمولی کوچوان تھے، ٹانگا چلا کر گزر اوقات کرتے تھے۔ یہی سوچتے ہوئے نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ اقبال کوئی زور سے چیخ کر بولا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ باہر دھوپ نکل آئی تھی، کیونکہ روشن دان سے آنے والی دھوپ نے کمرے کے فرش پر ایک مستطیل سا بنا دیا تھا۔ اقبال وہی چیختی ہوئی آواز پھر سنائی دی، یہ ناشتہ لے کر تم کہاں جا رہے ہو؟ میں چھت پر بیٹھ کر خود ناشتہ کروں گا انوار بھائی۔ کھلی چھت پر ناشتہ کرنے کا لطف ہی اور ہے۔ عجیب عجیب شوق ہیں تم دونوں بھائیوں کے۔ جواب میں انوار کی آواز سنائی دی، پھر زینہ چڑھنے کی آواز سنائی دی۔ اقبال شاید زینہ چڑھ کر اوپر چھت پر چلا گیا تھا۔ میں نے بڑھ کر دروازے کی ایک جھری سے آنکھ لگا دی۔ مجھے درمیانے قد اور گھٹے ہوئے جسم کا ایک شخص نظر آیا۔ وہ جوان آدمی تھا اور خاصی قیمتی کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کے ہاتھ میں غیر ملکی سگریٹ اور خوبصورت سا ایک لائٹر دبا ہوا تھا۔ امپورٹڈ چیزیں وہاں کے لوگوں کی کمزوری ہیں۔ مہنگے غیر ملکی سگریٹ وہاں سٹیٹس سمبل ہیں۔ بعض چھچورے سگریٹ کا پیکٹ ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ انوار اچانک مڑ کر میرے کمرے کے دروازے کو گھورنے لگا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ دروازے کے سامنے آ ٹھہرا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر اس نے مکروہ آواز میں پکارا، اقبال! آ رہا ہوں انوار بھائی، اقبال اوپر سے چیخ کر بولا۔ پھر فوراً ہی وہ نیچے بھی آ گیا۔ اس کمرے میں کیا ہے؟ انوار نے پولیس والوں کے مخصوص انداز میں پوچھا۔ کچھ پرانا فالتو سامان اور کاٹ کبار بھرا ہوا ہے، اقبال نے جواب دیا۔ اسے کوئی استعمال تو نہیں کرتا؟ انوار کے اس سوال سے میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ نہ جانے اسے کس بات سے شبہ ہوا تھا۔
یہ کمرہ کم ہی استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی اعلی بات سے میرا کوئی دوست آتا ہے تو میں اس کمرے میں ٹھہرا دیتا ہوں، مگر آپ یہ سب کیوں پوچھتے ہیں؟ پولیس والوں کو ہر وقت اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنا چاہیے، انوار نے ہنس کر کہا اور نیچے جانے کے لیے زینے کی طرف چل دیا۔ میں نے سکون کا طویل سانس لیا، میں وہاں بہت بری طرح گھر کے رہ گیا تھا۔ اچھے میاں نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ اقبال سیدھا سادہ نوجوان تھا، اگر انوار کو شبہ ہو جاتا تو وہ مجھے پکڑ کر انعام بھی حاصل کرتا اور اسے ترقی بھی ملتی۔ میں نے کیا بننا چاہا اور کیا بن گیا۔ اماں اور نانا جی نے میرے مستقبل کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ پھر مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب دادا جان نے مجھے اور اماں کو حویلی سے نکال دیا تھا۔ دل سے تو انہوں نے اماں کو کبھی قبول نہ کیا تھا، بس بابا کی ضد سے مجبور ہو گئے تھے۔ بابا کی آنکھیں بند ہوتے ہی انہوں نے بھی آنکھیں پھیر لیں۔ تو عرفان کو کھا گئی، اب کیا چاہتی ہے ہم سے؟ دادا جان نے نفرت بھرے لہجے میں اماں سے کہا۔ اب میں تجھے اس حویلی میں برداشت نہیں کر سکتا، دفع ہو جائے یہاں سے۔ دادا جان کی گرجدار آواز نے مجھے سہما دیا۔ مگر بابا، بکواس بند کر۔ دادا جان اتنی زور سے چیخے کہ انہیں کھانسی آ گئی۔ اب اگر اپنی زبان سے مجھے بابا کہا تو زبان کھینچ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ تو 4 جماعتیں پڑھ کر سمجھتی ہے کہ ملکوں کی برابری کرے گی؟ نکل جائے یہاں سے۔ انہوں نے اماں کو بری طرح دھتکار دیا۔ میری عمر اس وقت مشکل سے 7 برس ہوگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دادا جان اماں پر ناراض کیوں ہو رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، دادا جان میں۔ جواب میں میرے منہ پر سناٹے دار تھپڑ پڑا۔ چٹاخ کی آواز کمرے میں گونج کر رہ گئی۔ اس تھپڑ کی گونج نے پھر زندگی بھر میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ دادا جان نے میرا ہاتھ پکڑ کے اتنی زور سے دکھا دیا کہ میں کمرے کے دروازے سے ہوتا ہوا برآمدے کی دیوار سے ٹکرا گیا۔ میرا سر بری طرح دیوار سے ٹکرایا۔ دوسرے ہی لمحے ہر چیز سرخ ہو گئی۔ پھر میری آنکھیں سر سے بہتے ہوئے خون کی وجہ سے بند ہونے لگیں۔ کسی نے بڑھ کر مجھے تھام لیا۔ اسی وقت گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ٹانگا شاید گھر کے باہر ہی لکا تھا۔ میں نے اپنے کان باہر کی آوازوں پر لگا دیے۔ میں ذرا سے کھٹکے سے بھی اچھل پڑتا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر ہنسی آئی کہ میری ذات سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی میری گرفتاری پر بھاری انعام ہے اور بھارت میں بھی۔ 2 دن پہلے میرے فرد جرم میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے اعلی آباد کے ایک پولیس افسر کو سرعام گولی مار دی تھی۔ یوں پولیس میرے خون کی پیاسی ہو رہی تھی۔ کئی افراد میرے اس جرم کے گواہ تھے۔ اچانک سیڑھیوں پر ایسی آوازیں ابھری جیسے کوئی اوپر آ رہا ہو۔ کیا ضرورت تھی اسے اوپر آنے کی؟ اچھے میاں کی آواز آئی۔ میں سکندر بھائی کے لیے ناشتہ لایا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی اوپر آ گئے۔ اقبال نے جواب دیا۔ پھر اچھے میاں چونک کر بولے۔ پھر میں سیدھا اوپر والی چھت پر چلا گیا اور ان سے کہا کہ میں چھت پر ناشتہ کروں گا۔ اس انوار سے بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اقبال۔ اچھے میاں نے کہا۔ یہ کم بخت صرف نام کا مسلمان ہے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے اسی کمرے کے دروازے پر آ پہنچے جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ دروازہ کھولو، اچھے میاں نے کہا۔ تالے میں چابی گھومنے کی آواز آئی، پھر دروازہ آہستگی سے کھل گیا۔ اچھے میاں کمرے میں آ گئے تو اقبال دروازے ہی سے لوٹ گیا۔ سکندر صاحب، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو بتائے بغیر چلا گیا۔ اصل میں میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا۔ اچھے میاں نے کہا، مجھے اقبال نے بتایا تھا کہ آپ 2-4 دن کے لیے گئے ہیں۔ ہاں، کام تو میرا وقت طلب تھا، مگر میں آپ کے خیال سے جلدی واپس آ گیا۔ پھر وہ جھجکتے ہوئے بولے، وہ دراصل اب یہاں کے حالات بھی سازگار نہیں رہے، اس لیے میں جانتا ہوں میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ کے کزن یہاں آئے ہوئے تھے، وہ شاید پولیس میں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی شبے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اچھے میاں نے آہستہ سے کہا۔ وہ دکاندار فضل دین بھی آپ کے بارے میں کرید کر پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کے خاندان پر کوئی آفت آئے، مگر یہاں سے آپ جائیں گے کہاں؟ اچھے میاں مجھ سے نظریں نہیں ملا رہے تھے۔ اتنی وسیع دنیا ہے، میں نے کہا، کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ ٹھہرے، مجھے کچھ سوچنے دے، اچھے میاں پرخیال لہجے میں بولی۔ آپ پریشان مت ہو، میں نے کہا، آپ نے پہلے ہی میری وجہ سے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ میں کہیں بھی چلا جاؤں گا، میں آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھے میاں نے کہا، آپ نے میری وجہ سے اپنی زندگی داؤ پر لگائی ہے تو میرا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے۔ میں کیا اور میری جان کیا، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جن کے نام سرخ روشنائی سے کاٹ دیے جاتے ہیں، جن کے مرنے پر جشن منائے جاتے ہیں، لوگوں کی ترقیاں ہوتی ہیں، انعامات ملتے ہیں۔ میری فکر کیوں کرتے ہیں آپ؟ نہیں سکندر صاحب، اچھے میاں جذباتی ہو گئے، میں اتنا احسان فراموش نہیں ہوں، مجھے ذرا سوچنے دے۔ دروازے پر خفیف سا کھٹکا ہوا تو میں بری طرح بھڑک گیا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے اقبال کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ ہمارے لیے چائے لے کر آیا تھا۔ اس نے اچھے بھائی کو چائے کا کپ دیتے ہوئے کہا، بھائی جان، وہ احسان بھائی آئے ہیں۔ اچھے میاں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بولے، ٹھیک ہے، انہیں بٹھاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد اچھے میاں کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، بس آپ کا کام ہو گیا سکندر صاحب؟ میں سمجھا نہیں، میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا۔
मैं अभी आता हूँ। अच्छे मियाँ उठ खड़े हुए। इनका चेहरा किसी ख्याल के तहत दमकने लगा था। फिर वो बहुत उजलत में बाहर निकल गए। इनके जाने के बाद मैं इन्हीं के बारे में सोचता रहा। वो अजीब मस्त मौला किस्म के आदमी थे। वो कि मैं इन्हीं की वजह से मुसीबत में फंसा था, मगर अपना काम निकल जाने के बाद कौन किसी का ख्याल करता है। इसकी जगह कोई और होता तो ये मालूम होते ही कि मैं भारतीय पुलिस और रॉ का मतलूब हूँ, फ़ौरन पीछे हट जाता। उन्होंने गुज़श्ता 2 रोज़ से मुझे अपने घर में छुपा रखा था। आलाबाद की पुलिस कुत्तों की तरह मेरी बू सूंघती फिर रही थी। आलाबाद का ये कस्बा कुटारी, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद था, मुसलमानों का गढ़ था। इस कस्बे की 90% आबादी मुसलमान थी। कस्बे के कुछ ही लोग खुशहाल थे। अचानक दरवाज़ा खुला और अच्छे मियाँ अंदर आ गए। इनके साथ दराज कद और मजबूत हाथ पैरों का एक नौजवान भी था। इस नौजवान की उम्र 25 साल के लगभग थी। कुशादा पेशानी और घने स्याह बालों वाला वो सुर्ख सुफैल लड़का मुझे पहली ही नज़र में अच्छा लगा। इसकी आंखों में जहानत की चमक थी। अच्छे मियाँ ने आगे बढ़ के कहा, सिकंदर, ये हमारे दोस्त एहसान है। आपकी आमद इस वक्त गोया ताइद गैबी है। फिर वो एहसान से मुखातिब हुए, ये हैं सिकंदर साहब जिनका मैंने तज़किरा किया था। एहसान ने आगे बढ़कर निहायत गर्म जोशी के साथ मुझसे मुसाफा किया और बोला, मैं गायबाना तौर पर तो इनसे वाकिफ़ हूँ। इन्होंने तो 2 ही दिन में इतनी शोहरत कमा ली है जो हम बरसों में ना कमा पाए। इसे आप शोहरत कहते हैं? मैंने हंस कर कहा, बदनामी कहिए बदनामी। आपने पढ़ा नहीं यहाँ का प्रेस मुझे क्या कहता है? जिस मुसलमान को यहाँ का प्रेस बुरा कहे वो तो असल में अच्छा आदमी होता है। फिर वो ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोला, मेरा ख्याल है इस बंद कमरे में रहते रहते आप भी बोर हो गए होंगे। मैं आज रात आपको यहाँ से निकाल लूँगा। मैंने अच्छे भाई से भी कहा था और आपसे भी यही कहूँगा कि खामखा मेरी वजह से मुसीबत में न पड़े। मेरा क्या है, किसी तरफ भी निकल जाऊँगा। नहीं सिकंदर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? एहसान ने पुरतमाल लहजे में कहा, हम लोग यहाँ अक़लियत में ज़रूर हैं, मगर अभी इतने बेबस नहीं हुए कि अपने मेहमान की हिफाजत भी न कर सकें। बस आप तैयार रहिएगा, आज रात मैं किसी भी वक्त आपको यहाँ से ले जाऊँगा। वो उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अच्छे मियाँ से बोला, बस आपको चंद घंटे मज़ीद सिकंदर साहब की हिफाजत करना पड़ेगी। फिर एहसान मेरी तरफ देख कर मुस्कुराया और अच्छे मियाँ के साथ कमरे से बाहर निकल गया। इन लोगों के अपनायत भरे सलूक पर बेख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए। रोते नहीं है कामी बेटा, नाना जी ने मेरे चेहरे से खून साफ करते हुए कहा, तू मलकों की औलाद है बेटा, तेरी आंखों में आइंदा आंसू न आए। हूँ मलक की औलाद। अम्मा ने मुंह बनाकर कहा, मलक इसे अपनी औलाद कब मानते हैं बेटा? इनके ना मानने से क्या खून का रिश्ता तब्दील हो जाएगा? फिर नाना जी मुझसे बोले, चल बेटा तू टांगे में बैठ जा। मैं उछक कर टांगे में नाना जी के साथ बैठ गया। अम्मा पिछली सीट पर बैठ गई। घोड़ा नाना जी के एक इशारे पर चलने लगा। इस वक्त हल्का हल्का अंधेरा फैल चुका था और गाँव के बेशतर घरों में चिराग रोशन हो गए थे। नाना जी का गाँव वहाँ से 4-5 मील दूर था। वो इलाका भी दादाजी की जागीर में था। हम गाँव की हदूद से बाहर निकले तो अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था। जिस पगडंडी पर हम चल रहे थे वो 2-2.5 फरलांग जाने के बाद 2 शाखों में तकसीम हो जाती थी। वहाँ से एक रास्ता नाना जी के गाँव की तरफ भी जाता था, दूसरा बड़े कस्बे की तरफ। 2 शाखा पर पहुँच के नाना जी ने टांगे का रुख बड़े कस्बे की तरफ मोड़ा तो अम्मा चौंक कर बोली, इधर कहाँ जा रही हैं? बाबा गाँव का रास्ता तो ये है। मेरी यादाश्त अभी इतनी ख़राब नहीं हुई है कलसूम, नाना जी ने जवाब दिया। मैं भला अपने गांव का रास्ता कैसे भूल सकता हूं? मैं इन्हीं रास्तों पर चलते चलते जवान से बूढ़ा हो गया हूं। फिर इस तरफ कहाँ जा रहे हैं बाबा? अम्मा ने पूछा। मैं हैरत से नाना जी को देख रहा था कि जानते बूझते वो गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हैं। हम गाँव नहीं जा रही कुलसूम। मगर क्यों बाबा? अम्मा की आवाज़ में उलझन थी। मैंने मलक उस्मान और इसके बेटों की बातें सुन ली है, नाना जी ने कहा। वो लोग कामी की जान लेना चाहते हैं। क्यों? अम्मा के गले से बमुश्किल आवाज़ निकली। तू भी बहुत भोली है कुलसूम, नाना जी अफसुर्दगी से बोले। अरे कामी इस जायदाद में बराबर का हिस्सेदार है। मलक उस्मान और इसके बेटे कब चाहेंगे कि जायदाद का बंटवारा हो? बाबा कहते तो तुम ठीक ही हो, अम्मा ने सहमे हुए लहजे में कहा। मगर अब जा कहाँ रहे हो? मैं ये इलाका ही छोड़ कर जा रहा हूँ। ना हम यहाँ रहेंगे, नाकामी की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ेगी। ये बात बहुत दिन बाद मेरी समझ में आई थी कि नाना जी और अम्मा इतने खौफज़दा क्यों थे। मुझे हैरत होती थी कि वो दादा जान से खौफज़दा हैं, वो भला इन्हें क्यों नुकसान पहुँचाएंगे। नाना जी सारी रात चलते रहे थे। मैं तो थक कर कुछ ही देर बाद सो गया। फिर जिस वक्त मेरी आँख खुली मुझे नीले आसमान पर चमकते हुए सितारे ही दिखाई दिए। अगली सुबह हम एक छोटे से गाँव में पहुँच गए। टांगे के हचकोलों से मैं तो बुरी तरह थक गया था। मेरा ख्याल था कि हम इसी गाँव में रहेंगे। नाना जी हमें टांगे ही में छोड़कर कहीं गए थे। फिर टांगे से उतार कर उन्होंने हमें घर में भेज दिया। वो घर मुझे ज़रा पसंद नहीं आया था। वहाँ 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का तकरीबन मेरे ही बराबर था, लड़की इससे कुछ छोटी थी। इन दोनों ने निहायत गंदे कपड़े पहन रखे थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। वहाँ एक औरत भी थी। फिर नाना जी बूढ़े से एक आदमी के साथ अंदर दाखिल हुए। इनकी बातों से मुझे कुछ अंदाज़ा न हो सका कि वो क्या बातें कर रहे हैं। इतना ज़रूर मालूम हो गया कि वो बूढ़ा आदमी नाना जी का कोई पुराना दोस्त है। वो नाना जी का नाम ले रहा था।
اور گاؤں میں نانا جی کے دوست ہی ان کا نام لیا کرتے تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں خیر محمد کہ تو یہاں بھی محفوظ نہیں ہے، نانا جی کے دوست نے کہا۔ ملک صاحب کے آدمی یہاں بھی آ سکتے ہیں، میں یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آیا۔ اور گاؤں میں نانا جی کے دوست ہی ان کا نام لیا کرتے تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں خیر محمد کہ تو یہاں بھی محفوظ نہیں ہے، نانا جی کے دوست نے کہا۔ ملک صاحب کے آدمی یہاں بھی آ سکتے ہیں، میں یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آیا ہوں، نانا جی نے کہا۔ تو بس میرا گھوڑا ٹانگا بکوا دے، کچھ پیسے ہاتھ میں آئے تو میں لاہور یا گجرات کی طرف نکل جاؤں گا۔ نہیں نانا جی، میں نے جلدی سے کہا، یہ گھوڑا مت بیچیں بیٹا، ہم بڑے شہر کی طرف جا رہے ہیں، وہاں ٹانگے نہیں چلتے۔ نانا جی نے جلدی سے کہا، یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا کہ نانا جی نے مجھے بہلانے کو جھوٹ بولا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا اندر آیا اور دہشت زدہ لہجے میں بولا، چاچا جی جیپ میں کچھ بندے آئے ہیں، وہ چاچا خیر محمد کو پوچھ رہے ہیں۔ نانا جی گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر تو نے کیا کہا بیٹا؟ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں نے کسی خیر محمد کو نہیں دیکھا، وہ اب دوسرے لوگوں سے معلوم کر رہے ہیں۔ بابا آپ کا گھوڑا اور ٹانگا کہاں ہے؟ اماں نے گھبرا کر پوچھا۔ گھوڑا تو میں نے فضل دادا کے باڑے میں باندھا ہے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، کلثوم بیٹا تو کامی کو لے کر یہاں سے چلی جا، بے وقوفی کی باتیں مت کرو خیر محمد۔ نانا جی کے دوست جھنجھلا کر بولے، کلثوم اسے لے کر کہاں جائے گی؟ تم گھبراؤ مت، اللہ خیر کرے گا۔ پھر وہ ذرا توقف کے بعد بولے، تم لوگ پچھلے دروازے سے نور محمد کے گھر چلے جاؤ۔ ملک سلطان کے آدمیوں نے اگر کسی سے پوچھا بھی تو وہ یہی بتائے گا کہ ٹانگے والا کرامت کے گھر آیا ہے۔ میں ان سے کہہ دوں گا کہ وہ لوگ 2 گھنٹے پہلے آئے ضرور تھے مگر فوراً ہی یہاں سے نکل گئے۔ جاؤ تم چلے جاؤ، سکینہ تمہیں نور محمد کے گھر لے جائے گی۔ سکینہ اس عورت کا نام تھا جو کچھ دیر پہلے اماں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اچانک اذان کی آواز گونجنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔